بسلسلہ سیرت النبی، عظیم پیغمبر کے عظیم اخلاق پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو ایسے اوصاف اور ایسے کریمانہ اخلاق عطا فرمائے ہیں جس کی انسانیت کے اندر کوئی مثال نہیں ملی۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کیا گیا، دین کی تکمیل کر دی گئی، وہاں پہ اخلاقیات کے باب میں بھی حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ اخلاق عطا فرمائے جن کا انسانیت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق میں عظیم مرتبے پہ فائز فرمایا۔ یہ اپنوں کے ساتھ نہیں، اغیار کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی قوم کو سب سے پہلے دعوت دی، جبکہ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے اقربا کو، رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیں۔ رشتہ داروں کے حقوق غیر رشتہ داروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ حقوق میں سب سے بڑا حق انسانوں پر اللہ کا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق رشتہ داروں کے اندر درجہ بدرجہ اہل قرابت کا ہے، اور انسان کے اہل قرابت میں سب سے قریب ترین رشتہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا حق بھی ماں باپ کا ہے، پھر درجہ بدرجہ جیسے جیسے رشتہ داری پائی جاتی ہے، قرابت پائی جاتی ہے، اہل قرابت کے جو ہے وہ حقوق ہیں۔ قرآن حکیم نے جتنی کثرت کے ساتھ اس مسئلے پر تاکیداً نصیحتاً بار بار حکم دیا ہے آت ذی القربی حقہ، آت ذی القربی حقہ، دو اپنے قرابت والوں کو ان کا حق، دو اپنے قرابت والوں کو ان کا حق، اور کہیں بھی حقوق کی تفصیل نہیں بیان کی، فرمایا جو بھی حق ہے اسے ضرور ادا کرو۔ تو جب ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے، گمراہی، ضلالت اور ناکامی کے راستوں سے انسانیت کو بچایا جاتا ہے، تو اقارب کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دی جائے۔ اسی اصول پر حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل قرابت کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو سب سے زیادہ مخالفت اور دشمنی اور عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ بھی ان کے رشتہ داروں کی طرف سے ہوا۔ اسی لیے کسی دانا نے کہا تھا الاقارب کالعقارب، اقارب بچھو کی طرح ہوتے، انسان کو نقصان بھی یہیں سے زیادہ پہنچ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خاندان نے، آپ کے قبیلے نے، آپ کی برادری نے، آپ کے اہل علاقہ نے وہ مظالم ڈھائے جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا جینا مشکل کر دیا گیا، اور وہ آہستہ آہستہ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ حضور علیہ السلام نے بھی مکہ کو چھوڑ دیا۔ مکہ سے نکلنے پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، پھر آپ کی برادری والے کبھی بدر میں آپ سے جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی احد کے میدان میں برسر پیکار دکھائی دیتے ہیں، کبھی خندق اور احزاب کے موقع کے اوپر، یہاں تک کہ مسلسل جنگیں ہی چلتی رہی۔ بالآخر حضور علیہ السلام 10 سال کے بعد 10,000 نفوس قدسیہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو فتح و کامیابی عطا فرمائی، تو آپ کی برادری کے وہ لوگ جنہوں نے آپ پہ مظالم ڈھائے تھے وہ اس قدر حواس باختہ ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک ایک ظلم کا انتقام لیں گے۔ آپ علیہ السلام کو فتح مکہ کے موقع پر مکمل اختیار تھا
آپ اہل مکہ کے ساتھ جو کچھ بھی کر سکتے تھے کر سکتے تھے، آپ ان کی گردن زنی بھی کر سکتے تھے، ایک ایک زیادتی کا ان سے انتقام لیا جا سکتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے۔ فرمایا میں تم سے وہی کہوں گا آج کے دن جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اللہ پاک نے ان کو مصر کی بادشاہ عطا فرمائی اور بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ یوسف مصر کا بادشاہ تو ہمارا بھائی ہے، وہ معذرت خواہانہ انداز سے معافی مانگنے لگے تو کہا میرے اور تمہارے درمیان تو چھیڑ شیطان نے ڈالی۔ اللہ نے انبیاء کو کتنے عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے گلہ تک نہیں کیا کہ بھائیو تم نے میرے ساتھ کیا کیا، جو کچھ کیا تھا اسے بھی شیطان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ فرمایا تمہیں میرے خلاف شیطان نے ورگلایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری برادری والو، میں آج تمہارے لیے وہی اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق۔